بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی منیر اخون صاحب امریکہ میں رہتے ہیں۔ ان کی ویڈیو سے متعلق یہ سوال ہے۔ ایک صاحب نے ہمیں یہ ویڈیو بھیجی ہے، ان صاحب کو ایک دوسرے صاحب نے یہ ویڈیو بھیجی ہے۔ جو بھیجنے والے صاحب ہیں ان صاحب کو فورس کر رہے ہیں کہ جب مولانا صاحب کی حقانیت واضح ہو چکی ہے تو ان کی عمارت کو تسلیم کیوں نہیں کیا جا رہا ہے، کیوں ان کو نہیں مانا جا رہا ہے۔ ویڈیو میں ایک خواب بیان کیا گیا ہے اور اس خواب کی تعبیر بیان کی گئی ہے۔ ایک صاحب نے مفتی منیر اخون صاحب کو فون کیا اور فون کر کے یہ بتایا کہ 20 سال پہلے، تقریباً 20 سال پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ خواب میں یہ دیکھا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود ہیں، ان کی بائیں طرف مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور دائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دائیں طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے بازو میں مولانا احمد لاڈ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب انہوں نے پوچھا ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو مفتی منیر اخون صاحب اس خواب کی تعبیر بیان فرما رہے ہیں۔ تھوڑا سا اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، میں بعد میں انشاءاللہ اس پہ تبصرہ کروں گا۔ اور جو آپ نے وہ نشستیں جس انداز سے دیکھی ہیں کہ مولانا صاحب کو دیکھا، ان کے ساتھ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، پھر ان کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، پھر اس کے ادھر کنارے پہ جو ہے حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب بیٹھے ہیں۔ اور آپ یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے جو ڈسپیوٹ اٹھا ہوا ہے، اس کے اندر بنیادی کرداروں میں سے مولانا احمد لاڈ صاحب اور مولانا صاحب وغیرہ، یہ بنیادی کرداروں میں سے یہ دو حضرات بھی ہیں کہ جو شکلیں تبلیغی جماعت کی بنی ہوئی ہیں، جس کو لوگوں نے ایک کا نام شورائی جماعت رکھ دیا، دوسرا کا نام سادانی گروپ نام رکھ دیا کہ شورائی گروپ ہے، سادانی گروپ ہے، تو لوگوں نے یہ نام جو ہے وہ پہچان کے لیے رکھ ڈالے ہیں۔ اور شورا اور جو ہے وہ جو امارت کا آپس کے اندر یہ جھگڑا چل رہا ہے، اور ابھی تک بھی لوگوں نے دلوں کو صاف نہیں کیا، اور اس حوالے سے جو ہے تبلیغ جماعت کی دین کے کاز کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے، خاص طور پہ نئے جو لوگ ہیں صاف دل کے سادہ مسلمان، ان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو اگر اس خواب کو دیکھا جائے، اس خواب کے اندر آپ کو جو نصیحت کی جا رہی ہے تو اس کے اندر بھی یہی اشارہ ہے کہ آپ کو یہ جو سچویشن آپ نے بتائی ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ اس تمام موقف کے اندر مولانا صاحب جو وہ حق پر ہیں۔ مولانا صاحب جو امیر تبلیغ نظام الدین مرکز کے، وہ جو حق پر ہیں، اور انہی کو جو حق پر مان لینا چاہیے، اور تمام لوگوں کو چاہیے کہ انہیں امیر تبلیغ مان لیں اور یہ نظام کو پوری جو ہے مربوط بنا کر چلائیں اور آپس کے انتشار کو ختم کر دیں۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حق عمر کے ساتھ ہوگا، حق عمر کے ساتھ ہوگا، لہٰذا حضرت عمر کے ساتھ جو ہے مولانا صاحب بیٹھے ہیں، اس کا مطلب حق عمر کے ساتھ ہے۔ یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ مولانا صاحب حق پر ہیں، لہٰذا مولانا صاحب کو فالو کیا جائے، لہٰذا اس کے مطابق۔ اور مولانا لاڈ صاحب بے شک موجود ہیں، لیکن چونکہ ایک تصفیہ ہو رہا ہے، اور حضرت عمر علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو گویا کہ وہاں پر ایک تصفیہ کی شکل بنی ہوئی ہے، لیکن چونکہ حق عمر کے ساتھ ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو لہذا مولانا صاحب حضرت عمر کے ساتھ ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ حق پر ہیں، لہذا ان کو حق پہ مان لینا چاہیے اور یہ ڈسپیوٹ ختم ہو جانا چاہیے۔ مفتی منیر اخون صاحب چونکہ مولانا صاحب کی طرف رجحان رکھتے ہیں، میں نے ان کی اور بعض ویڈیوز دیکھی تو ان سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ مولانا صاحب کی طرف رجحان رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس خواب کی تعبیر بیان کی ہے۔ حالانکہ وہ سیدھی سی تعبیر بھی بیان کر سکتے تھے کہ چونکہ دونوں ہی حضرات صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو دونوں ہی حق پر ہیں، یہ بھی بیان کیا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ حدیث سنا کر کے حق تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بے ہیں، اور یہ کہہ دیا کہ معلوم یہ ہوا کہ مولانا صاحب حق پر ہیں۔ آپ کسی شورائے عالم کے پاس جائیں یہی خواب لے کر کے، تو اس طرح سے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی جو ہے اسی خواب کو بنیاد بنا کر یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب جو ہیں وہ حق پر ہیں، اس لیے کہ وہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت مولانا صاحب بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف کی بھی دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت علی کے ساتھ میں حضرت علی کے بارے میں روایتیں بھی موجود ہیں، جن میں کہ رحمہ اللہ علی اللہم ادر الحق معه حیث دارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ آپ حق کو اس طرف پھیر دیجئے جس طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ تقریر کر کے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی حق جو ہے مولانا احمد لاڈ صاحب کے ساتھ میں ہے، لہذا ان کی حقانیت کو تسلیم کیا جائے، اور ان کی حقانیت اس سے ثابت ہو رہی ہے۔ تو ظاہر ہے اس طرح کی خواب اور یہ تعبیریں ان کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں،
اور نہ کسی نتیجے پر اس طرح سے پہنچا جا سکتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے جو یہ باہمی اختلافات ہیں اور انتشار ہے یہ ختم ہو، سارے حضرات پیار و محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے دلوں کے اندر جو کینے اور بغض بڑھتے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہوں، اور یہ تسلیم کیا جائے، یہ مانا جائے کہ ٹھیک ہے دعوت کا کام، دعوت تبلیغ کا کام جس طریقے سے اسلاف سے ثابت ہے اسی کے مطابق اس کو کیا جائے۔ اور جہاں تک مولانا سعد صاحب کا مسئلہ ہے تو مولانا سعد صاحب کا جو تبلیغی حضرات کا جو اختلاف ہے اس کے بارے میں تو دارالعلوم دیوبند کچھ نہیں کہتا ہے، اس کے بارے میں تو دارالعلوم دیوبند یہ کہتا ہے کہ یہ تو آپ کا آپس کا اختلاف ہے، آپ حضرات جانیں۔ مولانا سعد صاحب کے حوالے سے دارالعلوم دیوبند کی ان کے نظریات کو لے کر جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی منمانی تفسیر کرتے ہیں، اسلاف ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو اسلاف سے ثابت نہیں ہیں، اور توجہ دلانے پر وہ زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ میں رجوع کر رہا ہوں، لیکن پھر انہی باتوں کو دہراتے رہتے ہیں۔ تو اصل تو یہ ہے کہ اگر وہ ایسی باتیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہیں وہ نہیں کرتے ہیں اور جو اسلاف سے جو چیزیں ثابت ہیں انہیں کو بیان کرتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر ساری چیزیں جو ہیں ختم ہو جائیں گی۔ تو بہرحال اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں، بلندو خواب کوئی دلیل و حجت نہیں ہوتے ہیں، جو عام لوگ خواب دیکھتے ہیں ان کو بنیاد بنا کر کسی کو حق یا ناحق نہیں کہا جا سکتا، ورنہ تو جو اہل باطل ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے، کہنے لگے کہ ہمارے یہاں فلاں نے خواب دیکھ لیا ہے، فلاں نے خواب دیکھ لیا ہے۔ تو خوابوں کو کوئی بنیاد نہیں بنایا جاتا، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ خواب اگر کسی نہ کسی درجے میں تسلیم کیے جاتے ہیں تو اس وقت تسلیم کیے جاتے ہیں جبکہ آدمی کے عقائد و نظریات بھی صحیح ہوں۔ تو سارا کا سارا مسئلہ تو یہاں اٹکا ہوا ہے کہ دارالعلوم دیوبند تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخصیت ہیں مولانا سعد صاحب یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہیں۔ اب ان کے بارے میں لاکھ خواب دیکھتے رہیں، کوئی کہ بڑے اچھے اچھے خواب نظر آ رہے ہیں، تو ان خوابوں کو بنیاد بنا کر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب تو ان کی عمارت کو تسلیم کر لینا چاہیے یا ان کو حق ہونے کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ان کا حق ہونا اسی وقت تسلیم کیا جائے گا جبکہ وہ ان باتوں کو دہرانا بند کر دیتے ہیں جن باتوں پر اہل علم کو اعتراض ہوا ہے۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ ایک تو تبلیغ جماعت کا آپس کا اختلاف ہے، یہ آپس کا اختلاف اسے پیار و محبت سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرے مولانا سعد صاحب کے نظریات ہیں، مولانا سعد صاحب ان نظریات سے رجوع کر لیتے ہیں اور ان کو بیان کرنا بند کر دیتے ہیں، تو بلا شک و شبہ پھر جیسے پہلے ان کو سروں کے اوپر بٹھایا جاتا تھا تو لوگ ایسے ہی ان کو بٹھائیں گے اور تمام اہل علم جو ہے ان کی قدر کرنا شروع کر دیں گے جیسے پہلے قدر کیا کرتے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔